أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم نے حمزہ نون زبر ان تا زبر تا تک تا تک پڑھ لیا تھا. آگے سٹارٹ کرتے ہیں. تا نون زبر تن سین واو زبر سو تن سو نون زبر نا تن سونا. یہاں اخفا کیوں کیا؟ کیونکہ ہم نے اخفا کے قواعد میں سے پڑھا ہے کہ جب بھی نون ساکن کے فوراً بعد حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اخفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے. اور غنہ کیا ہے؟ ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا. اور کتنی مقدار ہے اس کی؟ 2 حرکات کے برابر اس کی مقدار ہے. اب ہم اس طرح کرتے ہیں، میں آپ کو دوسری سلائیڈ پر لے جاتا ہوں. اسی کو ہم کرتے ہیں ڈپلیکیٹ. ٹھیک ہے، یہی ہوگی ڈپلیکیٹ اور میں آپ کو لے جاتا ہوں. یہ دیکھیں اخفا، حروف اخفا کون سے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 15. اور یہ تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف اور کاف، یہ 15 حروف ہیں جہاں ہم نے غنہ کرنا ہے. اور یہ حروف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں اپنے سبق پہ دوبارہ. تانسونا تانسونا، یہاں ایک اخفا آیا ہے اور دوسرا قاعدہ جو ہے وہ حروف لین میں سے آیا ہے. حروف لین کیا ہے؟ یعنی واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو واو لین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سو یعنی اس طرح پڑھیں گے سو تانسونا تانسونا. اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا. تانسونا اس طرح لمبا نہیں کرنا. تانسونا تانسونا. ٹھیک ہے. نن شیزوہا، اب نن شیزوہا غنہ کیوں کیا؟ اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکین یا تنوین کے فوراً بعد اگر حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم غنہ کریں گے. اور اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 2 حرکات یعنی 1 الف کے برابر اس کی مقدار ہوگی. نون شیزوہا نون شیزوہا. یہاں ایک اور قاعدہ آ رہا ہے الف مدہ. الف مدہ کیا چیز ہے؟ کہ الف سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا. اس کی مقدار بھی 2 حرکات کے برابر ہے. ہا نو شیزوہا. اور 2 حرکات کیا ہیں؟ ایک حرکت ہے ہا، دوسری ہے ہا. جب دونوں کو ملا کے ایک کریں گے 2 حرکات کٹھی پڑھیں گے تو ہا اتنا لمبا ہوگا. ٹھیک ہے، نو شیزوہا نو شیزوہا. ٹھیک ہے، اتنا لمبا ہوگا. اب اس کے بعد ہے ینصرونا. یہاں بھی اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے. اخفا کیا ہے؟ کہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم غنہ کریں گے. غنہ کیا ہے؟ ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا یعنی ناک میں چھپا لینا. جس طرح یا 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 یعنی ناک میں ہی ہم نے آواز کو چھپا لیا ہے، ظاہر نہیں کیا. یا سرونا. یہاں دوسرا قاعدہ جو لگ رہا ہے وہ واو مدہ کا ہے یعنی واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر یعنی یہاں را کے اوپر اگر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا. اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ یہی الف مدہ کی مقدار جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ اس کی مقدار بھی 2 حرکات کے برابر ہے. رو یا سرو یا سرو. نون زبر نا یا سرونا یا سرونا. ٹھیک ہے، اتنا لمبا کرنا ہے. اب اس کے بعد ہے میم نون زبر من ضاد واو پیش دو مدو دال 2 زیر دن مدو دن. ٹھیک ہے، اب یہاں بھی وہی اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے. اخفا کیا چیز ہے؟ دوبارہ میں آپ کو دوسری سلائیڈ پہ لے جاتا ہوں. اخفا ہے نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے.
حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، لال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کیف۔ ان کو یاد کرنے کا طریقہ آسان یہی ہے کہ تا، سا ساتھ ساتھ ہیں، ایک یاد کر لیں، دال، زال ساتھ ساتھ ہیں، ان میں سے ایک یاد کر لیں، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، کاف، کاف، قاف اور کیف، یہ ساتھ ساتھ ہیں، ان میں سے ایک ایک یاد کر لیں، اور اس کے بعد زا، جیم اور ادھر سے فا، یہ تین حرف ایسے ہیں جو علیحدہ ہیں، ان کو علیحدہ یاد کر لیں، تو یہ 15 کے 15 آپ کو یاد ہو جائیں گے بآسانی۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں یا طیقون، یہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے فوراً بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف آیا ہے تو یہاں ہم غنہ کریں گے۔ غنہ کیا ہے؟ ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا۔ غنہ کیا ہے؟ ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا، یعنی غائب کر دینا، ظاہر کر کے نہیں پڑھنا۔ یا یا اس کی مقدار کتنی ہے؟ 2 حرکات کے برابر، ٹھیک ہے۔ یا 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 طی، یہاں غور کریں کہ تی نہیں پڑھنا، تی پڑھیں گے تو تا کی تی آ جائے گی، تا زیر تی آ جائے گا تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کو پڑھنا ہے طی طی، یا طی یا طی، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ مخرج سے ادا ہو، ٹھیک ہے۔ یا طیقون، اور واؤ مدہ آ رہا ہے، واؤ ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو جائے تو واؤ مدہ ہوگا، یا طیقون، یا طیقون، یا طیقون، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ حمزہ نون پیش ان، ضا را پیش زر، انظر انظر، حمزہ نون پیش اون، ضا را پیش زر، انظر انظر، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون پیش ان، جب ہجے کریں گے تو ان پڑھیں گے، جب آگے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اس کے بعد والا حرف کون سا آ رہا ہے، اخفا کا آ رہا ہے یا اظہار کا آ رہا ہے، اگر اظہار کا آ رہا ہو تو انظر پڑھیں گے، اگر اخفا کا آ رہا ہے یعنی حروف اخفا میں سے ضا ہے تو انظر انظر، اخفا کر کے ہجوں کے دوران بھی ہم ویسے ہی پڑھیں گے تاکہ ہماری پریکٹس مزید ایکسٹینڈ ہو یا اچھی ہو، گڈ پریکٹس ہو ہماری۔ تو یہاں بھی وہی قاعدہ لگ رہا ہے اخفا کا، یعنی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف آیا ہے ضا، تو یہاں بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے انظر۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں انفسکم، اس میں بھی وہی اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اخفا کا قاعدہ کیا ہے کہ حروف اخفا میں سے اگر نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم غنہ کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کیا چیز ہے؟ غنہ ہے ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا، جس کی مقدار 2 حرکات کے برابر ہے۔ انفسکم انفسکم انفسکم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ینقضون، ینقضون، یا نون زبر ین، قاف پیش کو، ینقو، ضاد واو پیش دو، ینقدو، نون زبر نا، ینقدون ینقدون، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں بھی کیا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یہاں بھی حروف اخفا میں سے ایک حرف، یعنی جو ہے اپنا اظہار نہیں آ رہا، یعنی اظہار کا کوئی قاعدہ نہیں لگ رہا، یعنی حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف نہیں آیا بلکہ حروف اخفا میں سے آیا ہے جو کہ 15 ہیں، ان میں سے آیا نون ساکن اور تنوین کے بعد، یعنی کہ جو حرف آ جائے، ہم نے پڑھا ہے کہ حروف اخفا میں سے، تو وہاں ہم غنہ کریں گے، تو یہاں بھی نون ساکن کے فوراً بعد حروف اخفا میں سے قاف آیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں غنہ ہو رہا ہے۔ اور غنہ کیا چیز ہے؟ ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ 2 حرکات کے برابر۔ یانقو یانقو، ضاد واو پیش دو، اس کے بعد واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، یانقدو یانقدو، اور واو مدہ کیا چیز ہے؟ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا، یانقدو یانقدو، نون زبر نا، یانقدون، اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ یانقدون، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ عز و جل باقی نیکسٹ لیکچر میں ہم مثالیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔